بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہی جہاد اور غزووں میں جاتے، خود نہیں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ صحابی کہتے ہیں وجدناہ بحرا، اگلی صفوں میں اللہ کے رسول ہی ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات مدینے میں شور مچا، لوگ پریشان ہو گئے جب بڑے بڑے عرب کے ساتھ مل کے اللہ کے رسول اور صحابہ کو دنیا سے ختم کرنے کی پلاننگ کر کے آئے۔ صحابہ بھی سوچ رہے تھے، باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی گردن مبارک میں تلوار ہے، اور آپ نے بغیر لگام کے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا لم ترعوا لم ترعوا، جاؤ گھروں میں جا کے سو جاؤ، محمد سب حالات کا پتہ کر کے بھی آ گیا ہے۔ وَكَانَ يُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، بخیل نہیں تھے اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے لا يدخل الجنة بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے سلف صالحین جب نکاح کرنے لگتے تو دیکھتے کہ ہونے والا داماد بخیل تو نہیں ہے، اگر بخیل ہوتا تو کہتے نکاح نہیں کریں گے، کیوں؟ اس نے جنت میں نہیں جانا، ہماری بیٹی کدھر جائے گی؟ لا يدخل الجنة بخیل وكان يقبل الهدية ويسيبها، اللہ کے رسول ہدیہ قبول بھی کیا کرتے اور ہدیہ دیا بھی کرتے تھے۔ وَكَانَ يُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، آپ کے پاس تھوڑا ہوتا یا زیادہ ہوتا آپ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتے تھے۔ میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا آپ نے کبھی لا نہیں کہا، نعم ہی کہا ہے، ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو کہتے خیراً انشاءاللہ، اللہ خیر کا بندوبست فرمائیں گے تو میں بھی آپ تک یہ پہنچا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہی لوگوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ نے حکم دیا عود المریض اطعم الجائع وفک العانی، لوگوں کی بیمار پرسی کیا کرو، کیا ہوگا؟ من عاد مریضا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، دیانتداری سے بتائیے گا آپ نے زندگی میں 70,000 لوگوں کو دعا کا کہا ہے؟ سوچئے آپ نے جتنے لوگوں سے بھی دعا کی گزارش کی ہوگی ان کی تعداد 70,000 ہو سکتی ہے۔ جو صبح کے وقت کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ شام کے وقت جائے حتی یصبح، صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور برکت کی دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، میری اور آپ کی دعا کی کوئی شورٹی نہیں ہے، لیکن فرشتوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتے، کس طرح کائنات میں اللہ نے سب سے اعلیٰ ہستی بنائی، پوچھتے الگ حاجہ، عائشہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے صرف اتنا بتایا حتی اللقمہ فی امرأتک حتی شربت ماء، اگر کوئی کسی کو پانی پلائے گا بہت بڑا صدقہ ہے۔ ارباض ابن ساریہ گھر تشریف لائے، پانی پیالے میں ڈالا اور بیوی کو پیش کیا، کہا خیر ہے نا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صدقہ ہے، تو میں نے کہا سب سے پہلا صدقہ میں گھر میں ہی کرتا ہوں۔ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو پانی پلائے؟ سنیے، اگر بیچارہ کسی جوائنٹ فیملی میں ہے تو 2 سے 4 مرتبہ دیکھے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ فٹ سے آواز آئے گی، ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ رنگ مرید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواسی اہلہ، اپنے گھر والوں کا خیال کیا کرتے،
دوستوں کا خیال کیا کرتے. سیدنا جابر فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا, سید المرسلین پاس سے گزرے, انہوں نے مجھے اشارہ کیا ادھر آؤ. میں آپ کے ساتھ چلا, آپ نے میرا ہاتھ پکڑا, اپنے حجرے میں ڈال کے بٹھایا, آواز دی کہ کوئی چیز ہے تو بھجواؤ. فأتي بثلاثة أقرصة, 3 ٹکیاں اندر سے آئیں, مکھن کی ٹکی. فوضع قرصا امامه ووضع قرصا بين يديه, ایک اپنے سامنے رکھی اور ایک میرے سامنے. فاخذ قرصا ثالثا فكسره نصفين, اور تیسری کو پکڑ کے آدھا آدھا کیا, آدھی مجھے دے دی اور آدھی خود آپ نے اپنے سامنے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہاں تک نہیں, مہمانوں کا بہت خیال کیا کرتے. کوئی مہمان آتا گھر لے جاتے, نہیں تو صحابہ کو بھی توجہ دلانے کے لیے فرماتے من یضیف هذه الليلہ, من یضم هذه الليلہ, اس کی کون مہمان نوازی کرے گا. صحابی ایک اٹھے, آج میں مہمان نوازی کروں گا. گھر لے گئے, جا کے پوچھتے ہیں هل عندك شیء, کوئی ہے آپ کے پاس. بیوی جواب دیتی ہے لا الا قوت الصبیان, نہ میرے لیے آج کچھ گھر میں ہے نہ آپ کے لیے, صرف بچوں کے کھانے پینے کے لیے. کہا نوّم صبیانک, اپنے بچوں کو سلا دو, یہ محمد کریم کے مہمان ہیں, آج ان کو کھلانا ہے. چراغ کو گل کیا گیا, بچوں کو سلایا گیا, کسی طریقے سے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, محسوس کروا رہے ہیں کہ میں بھی کھا رہا ہوں. اللہ جلال نے یہ قربانی دیکھی. صبح اٹھے, اللہ کے رسول فرماتے ضحک اللہ اللیل, اور میرے صحابی اللہ مسکرائے ہیں تیرے عمل کو دیکھ کر. اور یاد رکھیے گا, جس شخص کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے فلا حساب له, اللہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لے. مسکرائے کس بات پر ہیں, اور ساتھ جبریل یہ آیت لے کر آئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ضرورت مند بھی ہوتے ہیں لیکن دوسروں پہ قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں.